مرتبہ وہ بیوی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، وہ بیوی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کنگھی کرتے کرتے نا کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی، کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جب کنگھی گری نا تو اس بیوی نے کنگھی اٹھانے کے لیے جب ہاتھ نیچے بڑھایا تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی میرے باپ کے علاوہ نعوذ باللہ میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ تو اس نوکرانی نے کہا ہاں میرا وہ رب ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، میں اس رب کو ماننے والی ہوں، میں آپ کے باپ کو نہیں مانتی، آپ کا باپ تو اللہ کا بندہ ہے، رب کا بندہ ہے، میں آپ کے باپ کو کیسے خدا مانوں؟ تو فرعون کی بیٹی نے کہا چلو میں اپنے بابا کو بتاؤں گی۔ تو فرعون نے بلایا اپنی نوکرانی کو، پوچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ اس کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ اس بیوی نے کہا فرعون میں تجھے اپنا خدا نہیں مانتی، میرا خدا وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا، میں اس رب کو مانتی جو تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کو بسانے والا ہے، میں تو اس خدا کو ماننے والی ہوں، تجھے میں کیسے خدا مانوں؟ فرعون نے بڑا ڈرایا دھمکایا، کہنے لگی میں نہیں ماننے والی، میرا رب تو وہ ہے جس نے پوری کائنات سجائی ہے۔ تو سامعین محترم اس خاتون نے کہا فرعون میں تو اس بات پہ ایمان رکھتی ہوں مجھے زندگی دینے والا بھی میرا رب ہے، موت دینے والا بھی میرا رب ہے، تیرے اختیار میں کچھ نہیں۔ فرعون نے تانبے کی دیگ منگوائی، ایک تانبے کی دیگ منگوائی اور اس دیگ کو تیل سے بھرا گیا اور اس کو تیل سے بھر کے خوب گرم کیا گیا، تیل جوش مارنے لگا، تیل ابل گیا، جوش مارنے لگا تیل۔ فرعون نے کہا کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے یہ 3-4 بچے ہیں، ان کو ان دیگ میں ڈالا جائے گا، اگر تو مجھے خدا نہیں مانے گی۔ اس نے کہا کہ فرعون یہ تو میرے 3-4 بچے ہیں نا، اگر میرا رب مجھے 1000 بھی دیتا تو میں ایک ایک کر کے اپنے رب کی شان پہ قربان کر دوں، تو 3 بچے ہیں۔ تو فرعون نے کہا چل میں دیکھ تیرے بچوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کا پہلا بچہ اٹھایا ماں کی آنکھوں کے سامنے دیکھ ڈالا۔ فرعون نے کہا اب بھی وقت ہے، ایک بچہ تو چلا گیا اب دوسرا بھی جانے والا ہے، مان جا مجھے رب۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا دن دیا کام اس کو۔ وہ بیوی کہنے لگی فرعون میں نے اپنے پہلے بچے کو ابلتے ہوئی دیگ میں ابلتا ہوا دیکھا ہے، میں اس رب پہ یقین کرتی ہوں، میرا پھر بھی وہی دعویٰ ہے، میری زندگی کا اور موت کا مالک میرا آسمانوں والا رب۔ فرعون نے اپنے جلالوں کو کہا دوسرا بچہ اٹھائیے، پھینکیے اس دیگ میں۔ اس بیوی کا دوسرا بچہ دیگ میں پھینکا گیا۔ تو عورت جان تھی، ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے جلتا دیکھ سکتی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سامعین محترم لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان دیا تھا اس بیوی کو۔ تو سامعین محترم دوسرا بچہ بھی دیگ کی نظر ہو گیا، وہ بھی آنن فانن سڑ گیا، ہڈیاں نکل آئی، اور چھوٹا سا بچہ آ گیا جس کی عمر کم و بیش 3-4 ماہ کی تھی، اپنی ماں کا دودھ پینے والا بچہ تھا، ماں کا دودھ پینے والا بچہ تھا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، والدین بھی محبت کرتے ہیں، رشتہ دار بھی محبت کرتے ہیں، اور غیر بھی چھوٹے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ دودھ پینے والا بچہ ماں کے ہاتھوں سے لیا گیا نا، وہ اس ماں کو پتا ہوگا جو اس کے کلیجے پہ گزری ہوگی۔ فرعون نے کہا بی بی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے پتا ہے تو اس بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، اب یہ تیرے سامنے بچہ چھوٹا سا جب تیل کی دیگ میں ابلے گا بتا تیرے دل پہ کیا گزرے گی۔ بی بی ماں کیا آپ بھی مجھے خدا مان جا۔ تو سامعین محترم ماں کی ممتا تھی نا، ماں کی ممتا تھی، ماں کے قدم تھوڑے سے ڈگمگائے، ماں نے دل میں سوچا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 2 بچوں کا غم تو میں نے برداشت کر لیا ہے، اس بچے کا غم کیسے برداشت کروں گی جو دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا بچہ جب میری آنکھوں کے سامنے دیگ میں ابلے گا میں کیسے برداشت کروں گی۔ ماں کے دل میں ابھی یہ خیال اٹھ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو، ننھے منھے بچے کو جس کی عمر کم و بیش سامعین محترم دودھ پینے والا بچہ ہے 6-7 مہینے کی عمر ہوگی، تو سامعین محترم ماں نے ابھی دل میں سوچا ہی تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اللہ نے بچے کی آنکھوں کے سامنے جنت کے پردے ہٹا دیے، اور چھوٹا سا بچہ ماں کا دودھ پینے والا وہ اپنی ننھی منھی زبان سے کہنے لگا اماں گھبرائیے گا مت، اماں آپ کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، اے میری ماں میں آپ کا مقام دیکھ رہا ہوں، جو محل اللہ نے آپ کو جنت میں عطا فرمانا ہے وہ محل میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ماں تو حق پر ہے ڈٹ جا مجھے جنت، ماں تو حق پر ہے ڈٹ جا۔ سامعین محترم جب چھوٹے بچے نے کلام کیا نا، چھوٹے بچے نے بات کی تو وہ ظالم بدبخت کے دربار میں جتنے بھی لوگ تھے سارے حیران ہو گئے، یہ چھوٹا سا بچہ کلام کر رہا ہے۔ تو سامعین محترم فرعون اگلی بدبخت تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، تو سامعین محترم اتنا بڑا ظالم تھا اس نے ماں کے سامنے چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو 6-7 ماہ کے بچے کو ماں کے ہاتھوں سے لیا، جلاد کو کہا کہ اس کو پھینک دے دیگ میں، چھوٹے سے بچے کو پھینکا گیا تھا۔ تو سامعین محترم بچہ جاتے جاتے اپنی ماں کو پیغام دے گیا، ماں پریشان نہیں ہونا، اللہ کی عزت کی خاطر ماں ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ حق ہے، ماں حق کی خاطر میں قربان ہو رہا ہوں، ماں تو بھی حق کی خاطر قربان ہو جانا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت میں بڑا اعلیٰ محل عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم ماں کے سامنے چھوٹے ننھے منھے بچے کو دیگ کی نظر کیا گیا،
اب اکیلی ماں بچ گئی، بچے بھی چلے گئے، ماں کی باری آ گئی۔ فرعون نے کہا تیرا سارا کچھ اجڑ گیا ہے، اب تیری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، اب بھی مان جا۔ وہ کہنے لگی ظالم بدبخت، میں نے اپنے بچوں کو حق کی خاطر قربان کر دیا ہے، میرا کیا مطلب ہے بچے قربان کرنے کے بعد میں اپنے دین سے پھر جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے کہا بی بی پھر تو بھی تیار ہو جا۔ تو ماں کہنے لگی ظالم میری ایک بات مان لے، اے ظالم میری ایک بات مان لے۔ فرعون کہنے لگا کون سی بات ہے؟ چلو وہ تیری بات مان لوں گا، بتا۔ وہ کہنے لگی ظالم جب مجھے دیگ میں ڈالنا میری بھی ہڈیاں نکل آئیں تو میرے بچوں کی ہڈیوں کو میری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ہم سب کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ ضرور دفن کر۔ فرعون کہنے لگا چلو تیری یہ بات مان لوں گا کیونکہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، یہ بات تیری ضرور مانوں گا۔ تو سامعین محترم فرعون کے جلادوں نے ماں کو بھی پکڑا، دیگ میں ڈالا، آنن فانن سامعین محترم ماں بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، اور فرعون نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا، اور فرعون نے اپنے جلادوں کو کہا اب ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ میں دفن کیا جائے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بی بی نے اور اس کے بچوں نے حق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب مجھے معراج کروایا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے محلوں کی خوشبو مجھے سنائی ہے۔ اللہ نے جنت کے ایسے محل عطا فرمائے ہیں جن کی خوشبو میں سون کے آیا ہوں۔ اب پتہ چلتا ہے جو حق بات پہ ڈٹ جائے، حق بات پہ جو ڈٹ جائے تو سامعین محترم پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انعامات سے نواز۔ تو اس لیے سامعین محترم کوئی بھی حق بات ہو اس سے پیچھے نہ ہٹا کر